اور نقص نظر نہیں آیا تمہیں؟ تو آپ کی حسد کی بنا پر یہ نحن عباد اور کہہ رہے ہو سیاق و سباق سے میں نے معنی کی تعین اللہ رب محمد درود میں ہی موجود ہے. یہ دوسرا مصرع ثانی لیا ہے نا تم نے, مصرع اولا چھوڑ دیا. مصرع اولا میں سیاق ہے اور آگے دیکھو یہ تمہیں نظر نہیں اللہ رب محمد, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے, اور جس کا رب ہو, جو بندہ ہو, وہ کسی کا رب نہیں ہو سکتا. ہم اس کے بندے نہیں ہو سکتے جو خود آلریڈی بندہ ہے. یہ ہماری وضاحت ہے, یہ سیاق ہے مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین, حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے مفتی صاحب مفتی عامر صاحب نے بریلی شریف میں آ کے ایک ٹویٹ کیا, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبارت لکھ کے کشمیر میں پہنچ کر یا پھر جہاں بھی جا کر یہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بریلی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں. تو اس پر میں نے ویڈیو دیا کہ عباد کا معنی جو ہے بندے نہیں بلکہ غلام بھی آتا ہے, یہ میں نے کہہ دیا تھا. تو اب مفتی صاحب کا وضاحتی بیان آ چکا ہے. مفتی صاحب نے تھمبنیل یوٹیوب پر لگایا ہے کہ لفظ عباد کی تحقیق. تو ہم نے سوچا کوئی تحقیق پیش کی ہوگی مفتی صاحب نے. تو ویڈیو میں نے کھولا اور میں نے سنا, 8 منٹ کا ویڈیو ہے تقریباً. تو مفتی صاحب نے بندے ترجمہ کیوں کیا ہے انہوں نے اس میں وجہ بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ ہے جی کہ عباد کا معنی غلام بھی آتا ہے, لیکن میں نے بندہ ترجمہ جو کیا, عبد یعنی عباد کا جو بندے ترجمہ کیا, تو میں نے سیاق و سباق پر غور کر کے کیا. تو مفتی صاحب سیاق و سباق بیان کر رہے ہیں. سیاق و سباق, پہلے آپ سیاق و سباق سنیں. کت جائے اس نمو مانا مراد بندے اور کت جائے نمو غلام تت کت سیاق و سباق پیوان وچھنس اور یہ ہر کان زانس. لیکن یت عباد اس مانا کور بندے امیک سیاق و سباق کیا سہ میں تہ برکن بیان کرونس. ہر کان زانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارس میں یقین تھاون مختار کل حاضر ناظر نور علم اور بریلی حضرات عقائد و شرکیہ یعنی یم عقائد گڑمت تم عقائد شرکیہ اور یم سائڈ کن احمد رضا خان سے مزارس پہ سجدی کرنا باضابطہ ات تلے تمس منگنے نماز اور باضابطہ وچ تمن یہ روی کہ سجد منگا تم سوری کیس تو ات موقع پہ یل انسان شرک عقائد معلوم مفتی صاحب سب سے پہلی بات مفتی صاحب نے جو کہا کہ سیاق و سباق پر غور کر کے میں نے ترجمہ کیا ہے. سیاق و سباق وہ مفتی صاحب کو نظر نہیں آیا جو ہم بیان کر رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی عباد کا معنی ہم غلام رہ رہے ہیں, بندہ نہیں لے رہے. مفتی صاحب کو یہ نظر نہیں آیا. مفتی صاحب کو درود کا پہلا مصرع نظر نہیں آیا, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور مفتی صاحب پڑھتے ہیں نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کیونکہ یہ جو ہے نقادی ذہن لے کے لکھنؤ سے نکلے بریلی کی طرف. پوچھے کیوں نکلے؟ کہہ رہے ہم بریلی شریف کی طرف نکلے. کیوں نکلے؟ یہی نکلے کے لیے کہ ہم کوئی نقص تلاش کریں, کوئی اور ملا تو نہیں. تو نحن عباد پر آ کر ٹکے آپ لوگ. وہاں پہ دیکھا نحن عباد پر دیکھا تو ترجمہ اپنی جانب سے کر لیا, اور کوئی تمہیں نظر نہیں آیا. نقادی ذہن لے کے وہاں پہنچے. آپ دیکھو ترجمہ کر رہے ہیں, کہہ رہے میں نے سیاق و سباق پہ غور کیا. سیاق و سباق خارج سے لا رہے ہو, کہہ رہے ہو میں ادھر گیا چھوٹی سرکار بڑی سرکار, وہاں لوگ سجدے کر رہے ہیں. بھائی سجدہ ہم کہہ رہے ہیں حرام ہے, تو یہ سیاق نظر نہیں آتا تمہیں؟ تو سیاق تمہیں عبارت میں نظر نہیں آیا؟ پہلے یہ بتاؤ. اللہ رب محمد, پہلا مصرع کیا درود کا؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ونحن عباد محمد, اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. بھلا یہ بتاؤ جو خود کسی کا بندہ ہے اس کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی کلیئر کر دیا. اللہ رب محمد, اللہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. یہ سیاق نہیں ہے. یہ سیاق و سباق تمہیں نظر نہیں آیا. سیاق و سباق خارج سے لا رہے ہیں آپ. یہ کون سا طریقہ ہے سیاق و سباق تم نے خارج سے لائے؟ مجھے بتاؤ کہ سیاق جو ہے سیاق بتا رہا ہے کہ سیاق عباد کا ترجمہ بندے کیا جائے. سیاق اللہ رب محمد سیاق نہیں ہے. کیوں؟ تمہیں نظر ہی نہیں آیا, تمہیں نقص ڈھونڈنا تھا. اللہ رب محمد یہ پہلا مصرع ہے, تم نے دیکھا ہی نہیں, اور تم نے دوسرا مصرع بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی نہیں دیکھا, بلکہ تم نے نحن محمد کو لے کے ٹویٹ کر دیا. یہ لو جی, کتنا بڑا ظلم کیا آپ نے. آپ کو یہ احساس ہے؟ کیوں لوگوں کو آپ جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں, دین سے آپ ورغلا رہے ہیں, حق سے پھیر رہے ہیں, یہ جھوٹ بول کر. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ کو شرم کرنی چاہیے. اور دوسری بات آپ نے کیا کی کہ ہاں جی ہم پہنچے وہاں پر ظہر کی نماز وہاں 4 بجے. ایسے تعجب کر رہے ہیں آپ ظہر کی نماز 4 بجے جیسے آپ بالکل جاہل مطلق ہیں. تو کیا ہے, مان لیجیے اگر کشمیر کا کوئی جاہل آدمی آیا ہو, کشمیر کے ہمارے علاقوں میں نماز جو ہے زیادہ سے زیادہ 1:30 بجے یا 1:45 ہو جاتی ہے ظہر کی نماز. تو وہ اگر 4 بجے ظہر دیکھے تو وہ کہنا چاہیے یار اوہ 4 بجے نماز ہے, ایسا کیوں ہے؟ اس کو کہنا چاہیے یہ بات وہ کہے. آپ تو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں 4 بجے ظہر کی نماز کیوں؟ حالانکہ ظہر کا وقت نصف النہار کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے. اور یہ مستحب ہے کہ گرمیوں میں جو ہے ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے, ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سخت گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو, مطلب تاخیر سے پڑھو. کیوں؟ کیونکہ گرمی کی سختی یہ جہنم کی لپٹ سے. تو یہ تو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر.
आबरिदू बिज़्ज़ुहर फ़इन्न शिद्दतल हर्र मिन फ़ैहि जहन्नम, ये हदीस नहीं पढ़ी आपने बुखारी में? इतना ही नहीं बल्कि इमाम बुखारी ने बाब बांधा इस पर, अल इबरादु बिज़्ज़ुहर फी शिद्दतिल हर्र, इमाम बुखारी का बाब है इस पर। ये तुम्हें नजर नहीं आया? और ताजुब कर रहे हो 4 बजे ज़ोहर की नमाज है, तो इसमें क्या है 4 बजे? बताओ मुझे। धोखा दे रहे हो लोगों को ताकि लोग भी ताजुब करें, यार बरेली वाले नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, 4 बजे नमाज है, 4 बजे कज़ा हो जाती है। मतलब ये है कि 4 बजे तक अगर आप कभी ज़ोहर ना पढ़े तो उसके बाद आप नहीं पढ़ते, आप कज़ा समझते हैं। 4 बजे अगर आप 4 बजे तक कहीं आप मसरूफ हो जाए, नहीं पढ़े ज़ोहर, तो उसके बाद फिर नहीं पढ़ते हो, क्या समझते हो कज़ा होगी? वास्ता खुदा का, अल्लाह से, अल्लाह का खौफ करो, ये झूठ ना बोलो लोगों को। और जो बोल रहे हो ना सजदे करते हैं मज़ारों पर, सबूत दो, सबूत पेश करो कि आला हज़रत की मज़ार पर सजदा हो रहा है। हम यहाँ पढ़ते हैं बरेली में, सबूत पेश करो। हमें क्यों झूठ को, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि जो सजदे कर रहे हैं? बाकी मज़ारात का तो सबूत दे दिया आपने, लेकिन ये सबूत क्यों नहीं दिया? 2 सबूत कहाँ करते हैं सजदा? क्यों झूठ बोलते हो? अब कोई और नक्स नजर नहीं आया तुम्हें, तो आपके हसद की बिना पर ये नाहनो इबादु मोहम्मद लेके बैठ गए और कह रहे हो सियाक व सबाक से मैंने माने की तायुन की है। सियाक व सबाक अल्लाह रब्बु मोहम्मद दरूद में ही मौजूद है। ये दूसरा मिसरा सानी लिया है ना तुमने, मिसरा उला छोड़ दिया, मिसरा उला में सियाक है। और आगे देखो, ये तुम्हें नजर नहीं, अल्लाह रब्बु मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है, और जिसका रब हो, जो बंदा हो, वो किसी का रब नहीं हो सकता। हम उसके बंदे नहीं हो सकते जो खुद ऑलरेडी बंदा है। ये हमारी वजाहत है, ये सियाक है मुफ्ती साहब। और कहना बहुत कुछ था, लेकिन फिलहाल इतना ही काफ़ी है। यही बेहतर है कि जो है आप सिद्क गोई का इस्तिख़दाम करें, किज़्ब को छोड़ें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।